مولانا طارق جمیل سے انتہائی قریبی تعلقات رکھنے والے عثمان بیگ نے مولانا صاحب اور ان کے مرحوم بیٹے عاصم جمیل کے حوالے سے بڑا انکشاف کر دیا۔ مولانا طارق جمیل اپنے بیٹے کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، جانیے عثمان بیگ کی زبانی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اوصاف علی خان۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کی وفات کے بعد ان کے حوالے سے بہت ساری منفی قیاسرائیاں سوشل میڈیا پر جاری ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عثمان بیگ، جن کا بڑا قریبی اور اصلاحی تعلق ہے مولانا طارق جمیل صاحب سے۔ ان سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں جو عاصم جمیل صاحب کو پرسنلی جانتے تھے۔ سر، تھوڑا سا بتائیے گا عاصم جمیل صاحب کی پرسنالٹی کے بارے میں، اور تھوڑا سا عوام کو جو ان کے دماغ میں مسکنسیپشنز ہیں ان کو ذرا کلیئر کیجیے گا۔ دیکھیں جی، لوگوں کے ذہن میں کیا چیز چل رہی ہے اور لوگ کیا چیز سوچ سکتے ہیں وہ تو آپ نے دیکھ لی ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر صرف اور صرف اپنے مطلب کی خاطر اور اپنے جو ہے وہ مفاد کی خاطر لوگ جو ہیں وہ ان کو کس طرح سے ان کے اس حادثے کو غلط طور پہ پیش کر رہے ہیں، تو یہ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں جو ہے وہ ان لوگوں کی پوچھ ہوگی۔ تو اگر اس لڑکے کے حوالے سے بات کی جائے تو دیکھیں، میں یہ بولوں گا کہ بہت سارے ایسے لڑکے میں نے اپنی لائف میں دیکھے، بہت سارے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو دینی اور دنیاوی لحاظ سے بہت ساری صلاحیتوں کے حامل تھے، لیکن میری ایک دو ملاقاتیں ان سے ہوئیں انہی کے کزن کے گھر میں، یہاں لاہور ازمیر ٹاؤن میں ان کے چاچو کا گھر ہے، طاہر کمال صاحب، اور پھر ایک ملاقات جو ہے وہ ان کے گھر پہ بھی ہوئی اور ایک بڑی مختصر سی تھی، لیکن اتنے سارے لوگوں میں رہنے کے بعد جو ہے وہ صرف ایک آنکھ سے دیکھنا جو ہے وہ انسان جج کر لیتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہے۔ جو میری پہلی ملاقات تھی اس کے اندر میں نے بغیر اس کو جانے پہچانے جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ تھی کہ یار یہ ایک نہایت ہی ایک پولائٹ انسان ہے جو کبھی بھی کسی کا نیگیٹو سوچ نہیں سکتا۔ اگر وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا نہیں بھی ہے تو اس کے بغیر بھی میں یہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہایت ہی پولائٹ اور کائنڈ ہارٹڈ تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے 3 بیٹے ہیں اور تینوں کے اندر ایک صفت جو ہے وہ کامن ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ان کا دل بہت زیادہ صاف ہے۔ اور پھر مولانا طارق جمیل صاحب کا جو رات کو بیان آیا وہ ایک ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ مولانا نے اس کی وہ صفات جو ہے وہ عوام کے سامنے بیان کی جو کہ باپ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے کی، نہ کہ صرف اس لیے کہ لوگ ان کو جانتے ہیں اور لوگ اس کی بچے کی تعریف کریں، کہ اس کا جو اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق تھا وہ ایسا تھا کہ مولانا نے فرمایا کہ وہ شاید میں نے بڑے بڑے علماء کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بات کہنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور اگر ذاتی طور پہ دیکھا جائے تو وہ اتنا زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ انسان تھا کہ وہ زیادہ تر جو غریب طبقے کے لوگ ہیں اور درمیانے طبقے کے لوگ ہیں ان میں رہنا اس کو زیادہ ذاتی طور پہ پسند تھا۔ اور رہی بات اس کی پرسنالٹی کی اور اس کی ذاتی زندگی کی کہ وہ نشے کرتا تھا، یا یہ بھی بہت ساری باتیں سامنے آئیں کہ وہ وہ نشے کی حالت میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار یہ بہت ہی گری ہوئی بات ہے۔ آج میں آپ کے پلیٹ فارم سے واضح کر دوں کہ دیکھیں، اگر کوئی بھی نشہ کرتا ہو یا کوئی بھی کچھ بھی کرتا ہو تو کم سے کم اس کے مرنے کے بعد اس کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ کوئی ایسی بات اس کی پرسنالٹی میں نہیں تھی، کوئی نشہ، کوئی کسی کا لین دین، کوئی کسی کے ساتھ برا برتاؤ، کسی کی دل آزاری نہیں کبھی کی، اور وہ جتنا مطلب آپ کو تصویر میں ایک انوسنٹ دکھتا ہے وہ ذاتی زندگی میں اس سے زیادہ تھا۔ اچھا، باقی جو مولانا صاحب کے بیٹے ہیں، یہ آپ ان کو پرسنلی جانتے بھی ہیں، تو کیا ڈیفرنس تھا ان کے اس بیٹے میں اور باقی بیٹوں میں؟ کیا ان کی پرسنالٹی میں کیا الگ چیز تھی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اس بیچارہ جو ہمارا بھائی مرحوم ہے عاصم جمیل، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اور معاملہ یہ کہ اس کو ایک ایسی بیماری تھی، ڈپریشن، جس کو آج کسی کو بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ کوئی کسی غریب کا بچہ ہو، کسی امیر کا بچہ ہو، کوئی فیمس انسان کا بچہ ہو، کسی کو بھی یہ بیماری آ سکتی ہے۔ تو یہ بچپن سے ان کو تقریباً یہ بیماری چلتی آ رہی تھی، جو ان کے قریبی لوگوں سے بات سننے کو ملی، جس کی وجہ سے وہ اسٹڈی بھی نہیں کر سکا، اسٹڈی میں بھی وہ کمزور رہا، اور وہ اس طرح سے اپنے آپ کو اٹینشن نہیں رکھ سکتا تھا جو باقی ایک نارمل لڑکا جو ہے وہ اپنی زندگی میں ایکٹیویٹیز کرتا ہے۔
تو اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کو ڈپریشن ہو، ذاتی طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح کا ان کو ڈپریشن تھا اور جس لیول کا اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کوئی عام بندہ بھی پڑھا لکھا بھی ہوگا، بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی ہو، بہت زیادہ مالدار بھی ہو، تو وہ بھی اپنی زندگی سے تنگ آ جائے گا۔ بچپن سے کیا بیماری تھی، کوئی کیا ہوا تھا عاصم جمیل کو؟ دیکھیں، اس کے لیے خاص لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ اس کو ڈاکٹر بڑے اچھے طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں، لیکن ان کا علاج چل رہا تھا۔ تقریباً سننے میں یہ بھی آیا تھا ان کے جو قریبی لوگ ہیں کہ 6-7 مہینے سے یا 8 مہینے سے ان کو جو ڈاکٹرز تھے وہ الیکٹرک شاکس جو ہے وہ دے رہے تھے، جس سے ان کی یہ دماغی جو حالت ہے یہ بہتر کی جا سکے۔ کیا ہوا تھا دماغی حال؟ دیکھیں، ڈپریشن جو ہماری عمر میں آج کل پہلے 70-80 سال کی عمر میں ہو جاتا تھا، لیکن آج کل نوجوانوں کو یہ بائی برتھ بھی ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن ایک ایسی بیماری جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ایسی بیماری کہ جس کے اندر انسان جو اپنے اندر فیلنگز رکھتا ہے، سم ٹائم اس سے اپوزٹ بھی کام کر جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات وہ اندر ہی اندر ختم ہوتا رہتا ہے۔ اس کو ڈاکٹرز جو ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اس کو بالکل اکیلا نہ چھوڑا جائے، اس کو خوش رکھا جائے۔ یہ ساری چیزیں اس کے ارد گرد تھیں، لیکن بہت دفعہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ جس سے جو ہے وہ اپنی ذات کو نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہے، یا جو چیز نارمل انسان کو صحیح نہیں لگتی، وہ اس سے اپنی ذات کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اور وہ پسٹل جو تھی وہ بیسیکلی اس کے اندر گولیاں جو تھیں وہ پہلے نہیں تھیں، لیکن ایک ویسے ہی جیسے ایک عام بندہ بولتا ہے کہ یہ مجھے پسٹل چاہیے اور یہ مجھے دکھاؤ، تو وہ دکھانے کے دوران جو ہے جیسے وہ کبھی اس نے اپنے سینے کی طرف رکھی، کبھی ہوا میں رکھی، کبھی سینے کی طرف رکھی، اسی درمیان میں اس کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اندر گولی ہوگی اور یہ ایسے چل جائے گی۔ کافی دفعہ وہ پسٹل کو چلاتا رہا، کرتا رہا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اچانک یہ حادثاتی موت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے سینے پہ تھی، اور اسی دوران وہ گولی کو ایسے کرتے کرتے، یعنی آپ اس کو جو اس کا سٹیپ ہوتا ہے اس کو کرتے کرتے وہ ایک دم جو ہے وہ سینے پہ چل گئی، اور انٹینشنلی ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ جو اس کے ساتھ جو اس کے پاس موجود لوگ ہیں ان کا یہ بیان ہے کہ اس نے ذاتی طور پہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش پہلے نہیں کی، یہ تو صرف اکیلا ہونے کی وجہ سے ایک حادثاتی طور پہ جیسے کسی بچے کے ہاتھ سے چھری بھی چل سکتی ہے، کوئی بچہ جو ہے وہ کھیلتے کھیلتے چھت سے بھی گر سکتا ہے، اور اسی طرح اس بھائی سے بھی یہ ایسا حادثہ پیش آ گیا جو اس کی جان ہی لے بیٹھا۔ اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ میری اس معاملے کی وجہ سے جان چلی جائے گی۔ مولانا کی ابھی کیا کنڈیشن ہے، تھوڑا سا وہ ایکسپلین کر دیں۔ کنڈیشن تو اوبویسلی وہ کسی سے بات بھی نہیں کر پا رہے، ملنا جلنا بھی بہت زیادہ، چونکہ ان کی لائف ہی ایسی ہے میل جول کی، تو مجبوراً وہ مل رہے، نہیں تو ادروائز وہ بالکل بھی کسی کو جو ہے وہ اپنے آپ کو اکیلا رکھ کر جو ہے وہ، اور جب سے ان کا بیٹا جو ہے وہ دنیا سے گیا ہے اور جب سے مولانا کو خبر ملی ہے تو وہ صرف ایک ہی لفظ ہے، عاصم عاصم اور عاصم کا، کیونکہ مولانا کا وہ لاڈلا تھا، مولانا کی وائف کا وہ لاڈلا تھا، پورے گھر کا وہ لاڈلا تھا۔ اور کئی دفعہ ایک دو جگہوں پہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ مولانا کے سامنے جب وہ ان کا یہ والا بیٹا آیا کرتا تھا، خاص کر کے یہ عاصم جمیل، تو مولانا کے دونوں ہاتھ کھل جاتے تھے اور مولانا بڑی رسپیکٹ اس کو دیتے تھے۔ اور جس طرح سے ہم لوگ اپنے باپ کو آج ماں باپ کو رسپیکٹ نہیں دیتے، وہ بندہ جو ہے وہ مولانا کو اس طرح سے اپنے باپ کو اس حیثیت سے نہیں کہ وہ مولانا مشہور ہے، بلکہ ایک باپ کو جو صحیح رسپیکٹ دینی چاہیے وہ اس لیے دیتے تھے کہ مولانا نے ان کو بہت زیادہ عزت دی ہے۔ اور جو غم مولانا کو زندگی بھر بہت سارے مشکلات میں ہوا، اس سے کہیں زیادہ یہ بہت بڑا دکھ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی آسانی سے مولانا کے دل سے نہیں جا سکتا۔